فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ۔ قسط نمبر 30 ارارہ کا ہوا۔ جون 1171 کا وہ دن مصر کی گرمی سے جل رہا تھا، جس دن خلیفہ الوازد کے قاصد نے آ کر صلاح الدین ایوبی کو پیغام دیا کہ خلیفہ یاد فرما رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کے تیور بدل گئے۔ سلطان نے قاصد سے کہا، خلیفہ کو بعد از سلام کہنا کہ کوئی بہت ضروری کام ہے تو بتا دیں، میں آ جاؤں گا۔ اس وقت مجھے ذرا سی بھی فرصت نہیں۔ انہیں یہ بھی کہنا کہ میرے سامنے جو کام پڑے ہیں وہ حضور کے دربار میں حاضری دینے کی نسبت زیادہ ضروری اور اہم ہیں۔ قاصد چلا گیا اور سلطان ایوبی بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ فاطمی خلافت کا دورہ تھا۔ مصر میں اس خلافت کا خلیفہ الوازد تھا۔ اس دور کا خلیفہ بادشاہ ہوتا تھا۔ جمعہ کے خطبے میں ہر مسجد میں اور رسول کے بعد خلیفہ کا ناگنا لیا جاتا تھا۔ عیش و عشرت کے سوا ان لوگوں کے پاس کوئی کام نہ تھا۔ اگر نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نہ ہوتے یا وہ بھی دوسرے امراء وزراء کی طرح خوش آمدی اور بے ایمان ہوتے تو اس دور کے خلیفوں نے تو سلطنت اسلامیہ کو بیچ کھایا تھا۔ الوازد ایسا ہی ایک خلیفہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی مصر میں گورنر بن کر آیا تو ابتدا میں خلیفہ نے اسے کئی بار بلایا تھا۔ سلطان ایوبی سمجھ گیا کہ خلیفہ اسے صرف اس لیے بلاتا ہے کہ اسے یہ احساس رہے کہ حاکم ایوبی نہیں، خلیفہ ہے۔ وہ سلطان ایوبی کا احترام کرتا تھا، اسے اپنے ساتھ بٹھاتا تھا، مگر اس کا انداز شاہانہ اور لب و لہجہ آمرانہ ہوتا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو جب بھی بلایا، بلا مقصد بلایا اور رخصت کر دیا۔ صلیبیوں کو بحیرہ روم میں شکست دے کر اور سوڈانی فوج کی بغاوت کو ختم کر کے صلاح الدین ایوبی نے خلیفہ کو ٹالنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے خلیفہ کے محل میں جو شان و شوکت دیکھی تھی، اس نے اس کے سینے میں آگ لگا رکھی تھی۔ محل میں زر و جواہرات کا یہ عالم تھا کہ کھانے پینے کے برتن سونے کے تھے، شراب کی صراحی اور پیالوں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حرم لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا، ان میں عربی، مصری، مراکشی، سوڈانی اور تورک لڑکیوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی لڑکیاں بھی تھیں۔ یہ اس قوم کا خلیفہ تھا جسے ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلانا تھا اور جسے دنیائے کفر کی مہیب جنگی قوت کا سامنا تھا۔ سلطان ایوبی کو خلیفہ کی کچھ اور باتیں بھی کھائے جا رہی تھیں۔ ایک یہ کہ خلیفہ کا ذاتی حفاظتی دستہ سوڈانی حبشیوں اور قبائلیوں کا تھا جن کی وفاداری مشکوک تھی۔ دوسرے یہ کہ خلیفہ کے دربار میں سوڈان کی باغی اور برطرف کی ہوئی فوج کے کماندار اور نائب سالار خصوصی حیثیت کے مالک تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی ہدایت پر علی بن سفین نے قصر خلافت میں نوکروں اور اندر کے دیگر کام کرنے والوں کے بھیس میں اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ خلیفہ کے حرم کی 2 عورتوں کو بھی اعتماد میں لے کر جاسوسی کے فرائض سونپے گئے تھے۔ ان جاسوسوں کی اطلاعوں کے مطابق خلیفہ سوڈانی کمانداروں کے زیر اثر تھا۔ وہ 60-65 سال کی عمر کا بوڑھا تھا، لیکن خوبصورت عورتوں کی محفل میں خوش رہتا تھا۔ اس کی اسی کمزوری سے صلاح الدین ایوبی کے مخالفین فائدہ اٹھا رہے تھے۔ 1171 حمزہ کے دوسرے تیسرے مہینے میں خلیفہ کے حرم میں ایک جوان اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکی کا اضافہ ہوا تھا۔ حرم کی جاسوس عورتوں نے علی بن سفین کو بتایا تھا کہ 3-4 آدمی آئے تھے جو عربی لباس میں تھے۔ وہ اس لڑکی کو لائے تھے۔ ان کے پاس بہت سے تحفے بھی تھے۔ لڑکی بھی تحفے کے طور پر آئی تھی۔
इसका नागुना और मरारा बताया गया था। इसमें खूबी ये थी कि खलीफा अल-वाजिद पर इसने जादू सा कर दिया था। बहुत ही चालाक और होशियार लड़की थी। सुल्तान ऐवबी को कसर खिलाफत की इन तमाम खिराफात का इल्म था, मगर हुकूमत पर इसकी गिरफ्त अभी इतनी मजबूत नहीं होती थी कि वो खलीफा के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता। इससे पहले के गवर्नर और अमीर खलीफा के आगे झुके रहते थे। उसीलिए मसर बगावतों की सरजमीन बन गया था। वहाँ इस्लामी खिलाफत तो थी, मगर इस्लाम का परचम सुरंगों होता जा रहा था। फौज सल्तनत इस्लामिया की थी, मगर सोडानी जर्नेल शहरी हुकूमत की बागडोर हाथ में लिए हुए थे, और इनका राबिता सुलीबियों के साथ था। इन्हीं की बदौलत काहिरा और इस्कंदरी में ईसाई कुंबे आबाद होने लगे थे। इनमें जासूस भी थे। सलाह-अल-दीन ऐवबी ने सोडानी फौज को तो ठिकाने लगा दिया था, लेकिन अभी चंद एक सोडानी जर्नेल मौजूद थे जो किसी भी वक्त खतरा बनकर उभर सकते थे। इन्होंने कसर खिलाफत में असर व रसूख पैदा कर रखा था। सुल्तान ऐवबी खिलाफत की तयूश पर सदगुदकी को इस डर से नहीं छेड़ना चाहता था कि खिलाफत के मुतालिक कुछ लोग जज्बाती थे और कुछ हामी थे। इनमें खुशामदियों के टोले की अक्सरियत थी। इस अक्सरियत में वो इला हुक्काम भी थे जो मसर की इमारत की तवक्को लगाए बैठे थे, मगर ये हैसियत सलाह-अल-दीन ऐवबी को मिल गई। सुल्तान ऐवबी इन हालात में जहां मुल्क जासूसों और गद्दारों से भरा पड़ा था और सुलीबियों के जवाबी हमले का खतरा भी था, इन एला और अदनी हुक्काम को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था जो खिलाफत के परवरदा थे। मगर जून 1171 के एक रोज़ जब खलीफा ने इसे बुलाया तो इसने इसे साफ इनकार कर दिया। इसने दरबान से कहा, अली बन सफियन, बहाउद्दीन शदाद, सलहकारी और अलनासिर को मेरे पास जल्दी भेज दो। ये चारों सुल्तान ऐवबी के खुसूसी मुशीर और मुतमिद थे। सुल्तान ऐवबी ने इन्हें कहा, अभी अभी खलीफा का कासद मुझे बुलाने आया था। मैंने जाने से इनकार कर दिया है। मैंने आपको ये बताने और राय लेने के लिए बुलाया है कि मैं जुमा के खुतबा से खलीफा का नागुना निकलवा रहा हूँ। ये अक़दाम अभी क़ब्ल अज़-वक़्त होगा। शदाद ने कहा, खलीफा को लोग पैगंबर समझते हैं। राय आमहान हमारे खिलाफ हो जाएगी। अभी तो लोग इसे पैगंबर समझते हैं। सुल्तान ऐवबी ने कहा, थोड़े ही अरसे बाद वो इसे खुदा समझने लगेंगे। इसे पैगंबरी और खुदाई देने वाले हम लोग हैं, जो खित्ते में इसका नागुना खुदा और रसूल के साथ लेते हैं। क्यों सा आप किया मशवरा देते हैं, मैं आपकी तायद करता हूँ। सलाहकारी ने जवाब दिया, कोई भी मुसलमान खुतबे में किसी इंसान का नागुना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान भी ऐसा जो शराब, औरत और हर तरह के गुनाह का शैदाई है। ये अलग बात है कि सदियों से खलीफा को पैगंबरों का दर्जा दिया जा रहा है। मैं चूंकि शहरी और मजहबी उमूर का जिम्मेदार हूँ, इसलिए ये नहीं बता सकता कि सियासी और फौजी लिहाज से आपके फैसले का रद्दअमल किया होगा। रद्दअमल शदीद होगा, बहाउद्दीन शदाद ने कहा, और हमारे खिलाफ होगा। इसके बावजूद मैं यही मशवरा दूंगा कि ये बदअत ख़त्म होनी चाहिए या खलीफा को पक्का मुसलमान बनाकर लोगों के सामने लाया जाए, जो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। राय आमहान को मुझ से बेहतर और कौन जान सकता है? अली बन सफीन ने कहा, जो जासूसी और सुराग रसानी के शुबे का सरबरा था। इसने मुल्क के अंदर जासूसों और मुखबिरों का जाल बिछा रखा था। इसने कहा, आम लोगों ने खलीफा की कभी सूरत नहीं देखी। वो अल-वाजिद के नाम से नहीं, सलाह-अल-दीन ऐवबी के नाम से वाकिफ हैं। मेरे महकमे की मुसद्दिक़ा इत्तिलाआत ने मुझे यकीन दिलाया है कि आपके 2 साला दौरे इमारत में लोगों की ऐसी ज़रूरियात पूरी हो गई हैं जिनके मुतालिक इन्होंने कभी सोचा भी ना था।
शहरों में ऐसे मतीब नहीं थे जहां मरीजों को दाखिल करके इलाज किया जा सकता। लोग मामूली मामूली बीमारियों से मर जाते थे। अब सरकारी मतीब खोल दिए गए हैं, दरसगाहें भी खोली गई हैं। ताजरों और दुकानदारों की लौट खसुट खत्म हो गई है। जुराइम भी कम हो गए हैं और अब लोग अपनी मुश्किलात और फरियादें आप तक बराह रास्त पहुंचा सकते हैं। आपके यहाँ आने से पहले लोग सरकारी एहलकारों और फौजियों से खौफजदा रहते थे। आपने इनके हुकूक बता दिए हैं और वो अपने आप को मुल्क व मिल्लत का हिस्सा समझने लगे हैं। खिलाफत से इन्हें बेइंसाफी और बेरहमी के सिवा कुछ नहीं मिला। आपने इन्हें अदल व इंसाफ और वक़ार दी है। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि कौम खिलाफत की बजाय इमारत के फैसले को कबूल करेगी। मैंने कौम को अदल व इंसाफ और वक़ार दी है या नहीं? सुल्तान ऐवबी ने कहा, मैंने कौम के हुकूक इसे दिए हैं या नहीं, मैं नहीं जानता। मैं कौम को एक इंतहाई बेहुदा रिवायत नहीं देना चाहता। मैं कौम को शरक और कफर नहीं देना चाहता। ज़रूरी हो गया है कि इस रिवायत को तोड़कर माजी के कोड़े क्रिकेट में फेंक दिया जाए जो मजहब का हिस्सा बन गई है। अगर ये रिवायत कायम रही तो ये भी हो सकता है कि कल परसों में भी अपना नाम खुतबे में शामिल कर दूं। दिए से दिया जलता है, लेकिन मैं इस दिए को बुझा देना चाहता हूं जो शरक की रोशनी को आगे चला रहा है। कसर खिलाफत बदकारी का अड्डा बना हुआ है। खलीफा उस रात भी शराब पे हुए हरम के हुस्न में बदमस्त पड़ा था जिस रात सूडानी फौज ने हम पर हमला किया था। अगर मेरी चाल नाकाम हो जाती तो मसर से इस्लाम का परचम उतर जाता। जब अल्लाह के सिपाही शहीद हो रहे थे, इस वक्त भी खलीफा शराब पे हुए था। मैं इसे इहकाम के मुताबिक ये बताने गया कि सल्तनत पर किया तूफान आया था और हमारी फौज ने इसका दम खम किस तरह तोड़ा है तो इसने मसद सांड की तरह झूम कर कहा था, शाबाशा, हम बहुत खुश हुए। हम तुम्हारे बाप को खुसूसी कासद के हाथ मुबारकबाद और इनाम भेजेंगे। मैंने इसे कहा कि यह खलीफुल-मसलमीन, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। मैंने ये फ़र्ज़ अपने बाप की खुशनुदी के लिए नहीं, अल्लाह और इसके रसूल की खुशनुदी के लिए अदा किया है। इस बड़े खलीफा ने कहा, सलाह अल-दीन ऐवबी, तुम अभी बचे हो, मगर काम तुमने बरों वाला कर दिखाया है। इसने मेरे साथ इस तरह बात की थी जैसे वो मुझे अपना गुलाम और अपने हुक्म का पाबंद समझता है। ये बेदीन इंसान कौमी खजाने के लिए सफेद हाथी बना हुआ है। सुल्तान ऐवबी ने एक खत निकाल कर सबको दिखाया और कहा, 6-7 दिन गुजरे। नूर अल-दीन ज़नगी ने मुझे ये पैगाम भेजा है। इन्होंने लिखा है कि खिलाफत 3 हिस्सों में बट गई है। बगदाद की मरकज़ी खिलाफत का दोनों मातहत खलीफों पर असर ख़त्म हो चुका है। आप ये ख्याल रखें कि मसर का खलीफा खुद मुख्तार हाकिम ना बन जाए। वो सोडानियों और सुलीबियों से भी साज़बाज़ करने से गुरेज नहीं करेगा। मैं सोच रहा हूँ कि खिलाफत सिर्फ बगदाद में रहे और ज़ली खलीफे ख़त्म कर दिए जाएं। लेकिन मैं डरता हूँ कि इन लोगों ने हमारे खिलाफ साजिशें तैयार कर रखी हैं। अगर आप मसर के खलीफा की बादशाही इसके महल के अंदर ही महदूद रखने की कोशिश करेंगे तो मैं आपे को फौजी और माली इमदाद दूंगा। एहतियात की भी ज़रूरत है क्योंकि मसर के अंदरूनी हालात ठीक नहीं। मसर में एक बगावत और भी होगी। सोडानियों पर कड़ी नज़र रखें। सुल्तान ऐवबी ने खत पढ़कर कहा, इसमें क्या शक है कि खिलाफत सफ़ेद हाथी है। क्या आप देखते नहीं कि खलीफा अल-वाजिद दौरे पर निकलता है तो आपकी आधी फौज इसकी हिफाजत के लिए हर तरफ फैला दी जाती है।
لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ کے راستے میں چادریں اور قالین بچھائیں۔ خلیفہ کا حفاظتی دستہ دورے سے پہلے لوگوں کو دھمکیاں دے کر مجبور کر دیتا ہے کہ ان کی عورتیں اور جوان بیٹیاں خلیفہ پر پھولوں کی پتیاں پھینکیں۔ اس کے دوروں پر خزانے کی وہ رقم تباہ کی جاتی ہے جو ہمیں سلطنت اسلامیہ کے دفاع اور توسیع کے لیے اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے درکار ہے۔ اس کے علاوہ اس پہلو پر بھی غور کرو کہ ہمیں مصری عوام پر، یہاں کے عیسویوں اور دیگر غیر مسلموں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام شہنشاہوں کا مذہب نہیں۔ یہ عرب کے صحراؤں کے گڈریوا کسانوں اور شتر بانوں کا سچا مذہب ہے، اور یہ انسان کو انسانیت کا وہ درجہ دینے والا مذہب ہے جو سبحانہ و تعالی کو عزیز ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کے خلاف کارروائی کرنے سے آپ کے خلاف یہ بہتان تراشی ہونے لگے کہ خلیفہ کی جگہ آپ خود حاکم بننا چاہتے ہیں، شداد نے کہا۔ آج جھوٹ اور باطل کی جڑیں صرف اس لیے مضبوط ہو گئی ہیں کہ مخالفت اور مخالفانہ ردعمل سے ڈر کر لوگوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ حق کی آواز سینوں میں دب کر آ گئی ہے۔ شاہانہ دوروں نے اور شہنشاہیت کے اظہار کے اوچھے طریقوں نے رعایا کے دلوں سے وہ وقار ختم کر دیا ہے جو قوم کا طرزی امتیاز تھا۔ عوام کو بھوکا رکھ کر اور ان پر زبردستی اپنی حکمرانی ٹھونس کر انہیں غلامی کی ان زنجیروں میں باندھا جا رہا ہے، جنہیں ہمارے رسول نے توڑا تھا۔ ہمارے بادشاہوں نے قوم کو اس پستی تک پہنچا دیا ہے کہ یہ بادشاہ اپنی عیاشیوں کی خاطر صلیبیوں سے دوستانہ کر رہے ہیں، ان سے پیسے مانگتے ہیں، اور صلیبی آہستہ آہستہ سلطنت اسلامیہ پر قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے شداد مخالفت کی بات کی ہے۔ ہمیں مخالفت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ قابل احترام امیر سلطان ایوبی کے نائب سالار الناصر نے کہا، ہم مخالفت سے نہیں ڈرتے۔ آپ نے ہمیں میدان جنگ میں دیکھا ہے۔ ہم اس وقت بھی نہیں ڈرے تھے جب ہم محاصرے میں لڑے تھے۔ ہم بھوکے اور پیاسے بھی لڑے تھے۔ صلیبیوں کے طوفان ہم نے اس حالت میں بھی روکے تھے جب ہماری تعداد کچھ بھی نہیں تھی۔ مگر میں آپ کو آپ کی ہی کہی ہوئی ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ حملہ جو باہر سے آتا ہے اسے ہم قلیل تعداد میں بھی روک سکتے ہیں، لیکن حملہ جو اندر سے ہوتا ہے اور جب حملہ آور اپنے قوم کے افراد ہوتے ہیں تو ہم ایک بار چونک اٹھتے اور سن ہو جاتے ہیں۔ قابل احترام امیر مصر، جب ملک کے حاکم ملک کے دشمن ہو جائیں تو آپ کی تلوار نیم کے اندر ترپتی رہے گی، باہر نہیں آئے گی۔ آپ نے درست کہا الناصر۔ سلطان ایوبی نے کہا، میری تلوار نیم میں تڑپ رہی ہے، یہ اپنے حاکموں کے خلاف باہر نہیں آنا چاہتی۔ میرے دل میں قوم کے حکمرانوں کا ہمیشہ احترام رہا ہے۔ ملک کا حکمران قوم کی عظمت کا نشان ہوتا ہے، قوم کے وقار کی علامت ہوتا ہے۔ لیکن آپ سب غور کریں کہ ہمارے حکمرانوں میں کتنی کچھ عظمت اور کتنا کچھ وقار رہ گیا ہے۔ میں صرف خلیفہ الوازد کی بات نہیں کر رہا۔ علی بن سفین سے پوچھو، اس کا محکمہ موصل، حلب، دمشق، مکہ اور مدینہ منورہ کی جو خبریں لایا ہے وہ یہ ہیں کہ خلافت کی تعیش پرستی کی وجہ سے جہاں جہاں کوئی امیر حاکم ہے، وہ وہاں کا مختار کل بن گیا ہے۔ سلطنت اسلامیہ ٹکڑوں میں بٹتی جا رہی ہے۔ خلافت اس قدر کمزور ہو گئی ہے کہ اس نے عمرا اور حکام کو ذاتی سیاست بازیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں اس خطرے سے بے خبر نہیں کہ قوم کے بکھرے ہوئے شیرازے کو ہم جب یکجا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اور بکھرے گا۔ ہمارے سامنے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے،
لیکن میں گھبراؤں گا نہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی نہیں گھبرائیں گے۔ میں آپ کے مشوروں کا احترام کروں گا، لیکن میں آئندہ خلیفہ کے بلاوے پر صرف اس صورت میں جاؤں گا جب کوئی ضروری کام ہوگا۔ فوری طور پر میں خطبے سے خلیفہ کا نام اور ذکر نکلوا رہا ہوں۔ سب نے سلطان ایوبی کے اس اقدام کی حمایت کی اور اسے اپنی پوری مدد اور ہر طرح کی قربانی دینے کا یقین دلایا۔ خلیفہ الواجد اس وقت اپنے ایک خصوصی کمرے میں تھا۔ جب قاصد نے اسے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی ضروری کام ہے تو میں آ سکتا ہوں، ورنہ میں بہت مصروف ہوں، خلیفہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قاصد سے کہا کہ رجب کو میرے پاس بھیج دو۔ رجب اس کے حفاظتی دستے کا کماندار تھا جس کا عہدہ نائب سالار جتنا تھا۔ وہ مصری فوج کا افسر تھا۔ اسے خلیفہ کے باڈی گارڈز کی کمان دی گئی تھی۔ اس نے قصر خلافت اور خلیفہ کے حفاظتی دستوں میں چن چن کر سوڈانی حبشیوں کو رکھا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے مخالفین میں سے اور خلیفہ کے خوشامدیوں میں سے تھا۔ اس وقت خلیفہ کے اس خصوصی کمرے میں مرارہ موجود تھی جب قاصد صلاح الدین ایوبی کا جواب لے کے آیا تھا۔ اس نے خلیفہ سے کہا، صلاح الدین ایوبی آپ کا نوکر ہے، آپ نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، آپ کیوں نہیں اسے مزول کر دیتے ہیں؟ کیوں نہیں اپنے سپاہی بھیج کر اسے حراست میں یہاں بلوا لیتے؟ اس لیے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ خلیفہ نے غصے کے عالم میں کہا، فوج اس کی کمان میں ہے، وہ میرے خلاف فوج استعمال کر سکتا ہے۔ اتنے میں رجب آ گیا۔ اس نے جھک کر فرشی سلام کیا۔ الواجد نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں اسے کہا، میں پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ کم بخت خود سر اور سرکش آدمی ہے۔ یہ صلاح الدین ایوبی، میں نے اسے بلایا تو یہ کہہ کر آنے سے انکار کر دیا ہے کہ کوئی ضروری کام ہے تو آؤں گا، ورنہ آپ کا بلاوا میرے لیے کوئی منع نہیں رکھتا، کیونکہ میرے سامنے ضروری کام پڑے ہیں۔ غصے میں بولتے بولتے اسے ہچکی آئی، پھر کھانسی اٹھی اور اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس حالت میں کمزور سی آواز میں کہا، بدبخت کو یہ بھی احساس نہیں کہ میں بیمار ہوں۔ میرا دل مجھے لے بیٹھے گا۔ میرے لیے غصہ ٹھیک نہیں۔ مجھے اپنی صحت کا غم کھائے جا رہا ہے اور اسے اپنے کاموں کی پڑی ہے۔ آپ نے اسے کیوں بلایا تھا؟ رجب نے پوچھا۔ مجھے حکم دے جائے۔ میں نے اسے صرف اس لیے بلایا تھا کہ اسے احساس رہے کہ اس کے سر پر ایک حاکم بھی ہے۔ خلیفہ نے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے کراہتی ہوئی آواز میں کہا، تم ہی نے مجھے بتایا تھا کہ صلاح الدین خود مختار ہوتا جا رہا ہے۔ میں اسے بار بار یہاں بلانا چاہتا ہوں تاکہ اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھوں۔ یہ ضروری مرارہ نے شراب کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا کر کہا، آپ کو 100 بار کہا ہے کہ غصے میں نہ آ جایا کریں۔ آپ کے دل اور اعصاب کے لیے غصہ ٹھیک نہیں۔ اس نے سونے کی ایک ڈبی میں سے نسواری رنگ کے صفوف میں سے ذرا سا خلیفہ کے مینا میں ڈالا اور پانی پلا دیا۔ خلیفہ نے اس کے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں انگلیاں الجھا کر کہا، اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ سب کو میری دولت اور رتبے سے دلچسپی ہے۔ میری ایک بھی بیوی ایسی نہیں جسے میری ذات کے ساتھ دلچسپی ہو۔ تم تو میرے لیے فرشتہ ہو۔ خلیفہ المسلمین، رجب نے کہا، آپ بڑے ہی نرم دل اور نیک انسان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے یہ گستاخی کی ہے۔ آپ نے یہ بھی فراموش کر دیا ہے کہ وہ عربی نسل سے نہیں۔ وہ آپ کی نسل سے نہیں۔
वो कुर्द है, मैं हैरान हूं कि इसे इतनी बड़ी हैसियत किसने दे दी। अगर इसमें कुछ खूबी है तो सिर्फ ये है कि वो अच्छा अस्करी है। मैदाने जंग का उस्ताद है, लड़ना भी जानता है और लड़ाना भी जानता है, मगर ये वो सिर्फ इतना अहम नहीं कि इसे मसर की इमारत सौंप दी जाती। उसने सूडान की इतनी बड़ी और इतनी तजुर्बाकार फौज यूं तोड़कर खत्म कर दी है, जिस तरह बच्चा कोई खिलौना तोड़ देता है। आप जरा गौर फरमाएं कि जब यहाँ सूडानी बाशिंदों की फौज थी, नाजी और अदरूज जैसे सालार थे, तो रियाया आपके कुत्तों के आगे भी सजदे करती थी। सूडानी लश्कर के सालार आपकी दहलीज पर हाजिर रहते थे। अब ये हाल है कि आप अपने एक मातहत को बुलाते हैं तो वो आने से इनकार कर देता है। सिलसिला जारी है।